السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے انڈیا کے حوالے سے کسانوں کے احتجاج کے حوالے سے۔ بہت شدید قسم کا احتجاج جاری ہے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے مودی صاحب کی گورنمنٹ کو۔ ہمارے چٹھا بھائی نے گانا بھی بنا دیا کہ 12 لاکھ نے جو وقت 1.25 ارب نو پایا، تو واقعی وقت پڑا ہوا ہے بی جے پی کی گورنمنٹ کو۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسان کیوں سراپا احتجاج ہیں، انڈین پارلیمنٹ نے کون سے ایسے قوانین پاس کیے ہیں، ان قوانین کے اندر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ 26 جنوری کو ریڈ فورٹ پہ دلی میں جو انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد چیزیں وائلنٹ ہو گئیں، اس کے بعد مسائل زیادہ شدت اختیار کر گئے اور اب انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس پہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے اس کو مینلی انڈین میڈیا فالو کر رہا تھا کسی حد تک، اور پاکستانی میڈیا میں فار آبویس ریزنز کچھ نہ کچھ خبریں آ رہی تھیں۔ ہمارے آفتاب اقبال صاحب نے ہر چوتھے دن کسانوں کو بٹھایا ہوا ہوتا تھا، ساتھ ہمارے فیوریٹ ارنب گوسوامی صاحب ہوتے تھے، تو پاکستانی میڈیا فار آبویس ریزنز اس کو کوریج دے رہا تھا۔ لیکن 26 جنوری کے بعد سے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت زیادہ اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے انڈین دوست استعمال کرتے ہیں ہندی میں لفظ، بہت چرچا ہے اس بات کا۔ گزشتہ روز CNN کے ایک آرٹیکل کو کوٹ کرتے ہوئے ریحانہ باجی نے اس پہ ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ بھائی لوگ اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ تو باجی لوگ تو بات کر رہے ہیں، آپ کا دھیان ابھی پڑا اس طرف، خیر دیر آئے درست آئے، اور آپ جیسی درست تو اگر دیر سے بھی آئے تو موسٹ ویلکم۔ ریحانہ کے بعد جس دوسری سیلیبریٹی نے اس ایشو پہ بات کی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ اس کو کوریج ملی، وہ سویڈن سے انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہیں گریتا، انہوں نے اس پہ بات کی، جس کے بعد انڈیا کے اندر جو میڈیا ہے، جو مودی میڈیا ہے، انہوں نے یہ رسپانس کیا کہ کوئی جا کے ان کو بتائے کہ کسان تو بڑے ماحول دشمن لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے حق میں کیسے بات کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک پورا سینیریو ہے جو بلٹ ہو رہا ہے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ کسان احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ اب جو نعرے ہمیں سنائی دے رہے ہیں، جو سلوگنز ہیں اس احتجاج کے، وہ یہ ہیں کہ منڈی بچاؤ کسان بچاؤ۔ اب یہ منڈی بچانا کیا ہے، منڈی سے کیا مراد ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں انڈیا میں کسانوں کے حوالے سے جو ہسٹری ہے اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے۔ 1960s میں جب انڈیا نے گرین ریولوشن کا آغاز کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی سے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بلا کے انڈیا کے اندر کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا کام کیا، تو دو بنیادی ڈائمینشنز تھیں اس پورے کام کی۔ ایک یہ تھا کہ کسانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، کس طرح سے فارمنگ کرنی ہے، فی ایکڑ اپنی پیداوار میں کیسے اضافہ کرنا ہے، اسی زمین سے زیادہ فصل کیسے اٹھانی ہے، فائدہ کیسے میکسیمائز کرنا ہے۔ تو ایک ڈائمنشن تو اس کی یہ تھی۔ دوسری طرف گورنمنٹ نے ایسے قوانین بنائے، ایسی لیجسلیشن کی جس کے نتیجے میں کسانوں کو پروٹیکشن دی گئی، ان کو سہولت دی گئی کہ اگر وہ کوئی فصل اگاتے ہیں تو اس فصل کو مناسب دام پہ خریدا جائے گا، مارکیٹ میں وہ بک جائے گی، اور اگر پرائیویٹ لوگ یا پرائیویٹ ٹریڈرز اس کو نہیں خریدیں گے تو گورنمنٹ اس کو خرید لے گی۔ اس پورے فینامنا کو ریئلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک ایگریکلچر پروڈیوس مارکیٹ کمیٹی بنا دی۔ اسٹیٹ لیول پہ یہ APMCs بن گئی، جن کو آپ آسان الفاظ میں منڈی کہہ سکتے ہیں۔ اب منڈی کا کام یہ تھا کہ کسان کو یہ پروٹیکشن دی جائے کہ اگر آپ کوئی فصل اگاتے ہیں، آپ کوئی فصل تیار کرتے ہیں، تو آپ اسے منڈی میں لے کے آئیں گے، وہ یا پرائیویٹ ٹریڈر خرید لے گا، اور اگر پرائیویٹ ٹریڈر نہیں خریدتا تو گورنمنٹ آپ سے مناسب دام پہ خرید لے گی، اور وہ جو مناسب دام تھا اس کو کہتے ہیں منیمم سپورٹ پرائس، MSP، اور یہ مناسب دام ہر فصل کا گورنمنٹ کی طرف سے طے کیا جاتا تھا۔ اس منڈی کے اندر اور اس منڈی کے باہر عام طور پہ کسان اس منیمم سپورٹ پرائس سے اوپر اپنی چیز بیچ لیتے تھے، اور جن جن سٹیٹس میں یہ منڈیاں قائم تھیں، ان منڈیوں کو ٹھیک طریقے سے ریگولرائز کیا گیا، وہاں پہ کسان خوشحال ہوا۔ اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو پنجاب اور ہریانہ کا جو کسان ہے وہ زیادہ خوشحال ہے بجائے ان سٹیٹس کے جہاں پہ یہ منڈیاں ٹھیک طریقے سے آپریٹ نہیں کر رہی۔ جس طرح بہار کا کسان ہے تو وہاں پہ کافی مسائل ہیں، یعنی اگر آپ کمپیئر کریں نمبرز میں تو پنجاب اور ہریانہ کے جو کسان ہیں وہ زیادہ اچھے پیسے کما رہے ہیں اسی دیش میں، اسی ملک میں، جہاں پہ بہار کا کسان اسی طرح کی فصلیں اگا کے کم پیسے کما رہا ہے۔ تو یہ پورا فینامنا تھا جس کی وجہ سے انڈیا کا جو گرین ریولوشن کا خواب تھا وہ ریئلائز ہوا۔ اب ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ نے، مودی جی کی گورنمنٹ نے 3 قوانین پاس کیے جو ایگریکلچر ریفارمز کے حوالے سے ہیں، کسانوں کے حوالے سے ہیں، جن پہ کسان سراپا احتجاج ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم ان تینوں قوانین کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ یہ کہ جس عجلت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ، بغیر
تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے یہ قوانین پاس کیے گئے، وہ پروسیس دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے چہرے پہ بدنما داغ ہے۔ یعنی جس طریقے سے پارلیمنٹ نے آپریٹ کیا، اگر آپ وہ ساری ویڈیوز دیکھیں، وہ ساری کاروائی دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس طریقے سے ڈیموکریسیز نہیں ورک کرتی۔ تو اپنے آپ کو دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی کہنے والے انڈیا کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر یہ بل درست بھی تسلیم کر لیے جائیں تو جس طریقے سے گورنمنٹ نے آپریٹ کیا ہے وہ پروسیس، وہ طریقہ غلط ہے۔ اچھا، جو 3 بل ہیں ان میں سے 2 ایسے ہیں جن پہ کانٹینٹ وائز کسانوں کو بہت زیادہ اعتراض نہیں ہے، لیکن کسان چونکہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، تو ان کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی ہے کہ آپ ان تینوں بلز کو واپس لیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، نیگوسیشنز کریں، اور اگر ریفارمز کی ضرورت ہوگی تو ہم نئے بل لے کے آئیں گے، پھر ہمارے جو سرکار ہے، لا میکرز ہیں، وہ نئے بل لے کے آئیں، لیکن ان تینوں بلز کو آپ واپس لیں۔ لیکن اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو وہ جو 2 بلز ہیں جن پہ کم اعتراض ہیں، ان میں سے ایک اسینشل کموڈیٹیز ایکٹ ہے۔ یہ بیسیکلی امینڈمنٹ ہے ایک پرانے ایکٹ میں، جس میں گورنمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے آپ کے اسینشل آئٹمز کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ فوڈ آئٹمز ہیں، یا ابھی ریسنٹلی پینڈیمک کے اندر جو ماسک تھے، ہینڈ سینیٹائزر تھے، وہاں پہ انڈین گورنمنٹ نے انٹروین کیا، اور یہ جو سٹاک کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، اس کو ہولڈنگ ہے، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے، انٹروین کر سکتی ہے۔ ابھی یہ جو ترمیم آئی ہے، اس کے مطابق گورنمنٹ نے بہت سی فصلوں کو، بہت سی چیزوں کو اسینشل کموڈیٹیز سے نکال دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بہت ایکسٹریم کیسز میں، وار کے کیس میں، یا قحط کے کیس میں، یا کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے کیس میں ہم ان کو دوبارہ اسینشل کموڈیٹیز کی لسٹ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں اگر کوئی اس کو سٹاک کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کا کسانوں کو نقصان نہیں ہونا، کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ پرائس اوپر جائے گی۔ جب بڑا سرمایہ کار آئے گا، وہ سٹاک کرنے کی کوشش کرے گا تو پرائسز اوپر جائیں گی۔ مارکیٹ، اگر آپ فری مارکیٹ کو آپریٹ کرنے دیں گے تو کسانوں کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا فائدہ ہوگا۔ اس میں جو نقصان ہوگا وہ چھوٹے ٹریڈرز کا ہوگا۔ آبویسلی اگر بڑی کمپنیز آتی ہیں، وہ ٹریڈ کرنا چاہتی ہیں، ان کے پاس سرمایہ بھی بڑا ہے، سٹوریج بھی بڑی ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مل کے بڑی کمپنیز کو فائدہ دیں گی۔ کسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، چھوٹا ٹریڈر بھی ٹو سم ایکسٹینٹ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن فری مارکیٹ کی ڈائنامکس اگر آپ سٹڈی کریں تو اس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونے والا کسانوں کو۔ جو دوسرا بل ہے وہ کانٹریکٹ فارمنگ کو ریگولرائز کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا کے اندر یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ کسانوں کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں، ان سے یہ بات کہتی ہیں کہ آپ اپنی زمینوں پہ ہمیں فلاں والی فصل اگا کے دیں اور یہ چیز ہم آپ سے خرید لیں گے۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسے برانڈز ہیں جو چپس بناتے ہیں، تو وہ کسانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زمین پہ آلو اگائیں اور ہم آپ سے اس ریٹ پہ، اس پرائس پہ آلو خرید لیں گے۔ اچھا، اس میں جو پرابلم آتا تھا وہ یہ تھا کہ کانٹریکٹس چونکہ بڑی کمپنیز ڈیزائن کرتی تھیں، اب جو بگ کمپنیز ہیں ان کا اپنا ایک پورا ایک پروسیس ہے، ایک سٹاف ہے، اور کسان عام آدمی ہے، اس کو کانٹریکٹ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی تھیں۔ تو کانٹریکٹ جب ڈیزائن ہو جاتے تھے تو کسانوں کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس میں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ بہت فیمس کیسز ہیں انڈیا کے اندر جہاں پہ بڑی کمپنیز نے چھوٹے کسانوں کو سو کر دیا، وہ کیس چلتے رہے۔ تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس پورے فینامنا کو ریگولرائز کیا جائے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسانوں کا فائدہ ہے۔ اگر کانٹریکٹ فارمنگ کو ریگولرائز کر لیا جاتا ہے، سٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ بنا لیے جاتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز آ جاتی ہیں کہ آپ نے یہ والا کانٹریکٹ کرنا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ یا کسان یونین جو اس وقت احتجاج پہ بیٹھی ہیں، اگر وہ اپنے طور پہ اپنے کسانوں کے لیے اچھے کانٹریکٹ ڈیزائن کر لیتے ہیں اور بڑی کمپنیز کو مجبور کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چھوٹے کسان کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے ٹیمپلیٹس ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ وہ بنیادی کرائٹیریا ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے، اس کے بعد کانٹریکٹ ہوگا۔ تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی کسان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن آبویسلی یہ بات میڈیا پہ اس طرح سے رپورٹ نہیں ہو رہی۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کا مقصد یہ ہے کہ کانٹریکٹ پہ جو اوور سائٹ ہے گورنمنٹ کی، اس کو ختم کر دیا جائے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک قانون لائیں اور اس قانون کا مقصد یہ ہو کہ آج کے بعد اگر آپ کانٹریکٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، بڑی کمپنیاں چھوٹے کسانوں کے ساتھ معاہدے کرنا چاہتی ہیں، تو گورنمنٹ اس میں کچھ نہیں کہے گی۔ یہ قانون لانے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اس کی تک کیا بنتی ہے؟
अच्छा, तीसरा जो कानून है जिस पे किसानों का कंसर्न है, और ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, वो है मंडी के हवाले से। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मंडी वो बुनियादी आइटम था या दूसरी डायमेंशन थी जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन का ख्वाब रियलाइज कराया था इंडिया में। अब मंडी के अंदर क्या होता है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिज़ाइन करते हैं, किसान अपनी प्रोड्यूस लेके मंडी में जाता है, वहाँ पे ओपन ऑक्शन होती है, एक फेयर प्राइस लगती है और उसके बाद किसान अपनी चीज़ बेच देता है। लेकिन किसान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी चीज़ पहले ही मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। लेकिन वो जो मंडी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो डिक्टेट करती थी कि मंडी के बाहर प्राइस क्या होगी। कई दफ़ा किसानों को मंडी से बाहर मंडी से ज़्यादा अच्छी कीमत भी मिल जाती थी, जिसकी वजह से किसान वहाँ पे अपनी प्रोड्यूस फरोख्त कर देते थे। अब ये जो एक्ट आया, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, FPTC, इसमें यह है कि मंडी से बाहर अगर कोई खरीदो फरोख्त होती है तो उस पर टैक्सेस नहीं लगेंगे, उस पर किसी किस्म का स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे नहीं करना होगा। अच्छा, अब सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है, जो मोदी जी का फेवरेट मीडिया वो इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि अब किसानों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं कि वो मंडी के अंदर बेचें या बाहर बेचें। तो ये ऑप्शन तो किसानों के पास पहले से भी मौजूद थी। लेकिन अगर आप इस फिनोमिना को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो होगा ये कि कुछ अरसे बाद ये जो रेगुलेटेड मंडियां हैं, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली चीज़ें हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी और ये जो मंडी से बाहर ट्रेड होती है यही प्रिवेल करेगी। अच्छा, फिर चूंकि बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उनके पास स्टॉक करने की सलाहियत मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसका भी बड़े सरमायाकार को फ़ायदा होगा। जो छोटा सरमायादार है या किसान है उसको इसका नुकसान होगा। ख़ुसूसन अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए तो फिर इंडिया के अंदर जो फार्मर है, इवन पाकिस्तान के अंदर जो फार्मर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे, क्योंकि छोटे किसान के लिए सबसे बड़ा मसला फसल तैयार होने से लेकर फसल बेचने तक उसको संभालना होता है। तो ये ड्यूरेशन जितनी लंबी हो जाती है उतना किसान के लिए नुकसान होता है। अगर आपने गंदम की फसल मार्च, अप्रैल या मई के महीने में उठा ली तो आम जो छोटा किसान है वो इसको बेच देना चाहता है। एक वजह तो ये है कि छोटा किसान पैसों के एक साइकिल में फंसा होता है, उसने अपनी नई फसल बेच के पुराने वाले कर्जे अदा करने होते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि उसकी स्टोरेज, उसकी हैंडलिंग बहुत बड़ा इशू है। ये गंदम के केस में भी है, राइस के केस में भी है और सब्जियों के केस में ये ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। तो जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस या रेगुलेटेड मंडियां ऑपरेट करना बंद हो जाएंगी और इवेंचुअली इस एक्ट पे अगर अमल किया गया तो इन अ लॉन्गर रन ये ख़त्म हो जाना है, रेगुलेटेड मार्केट ख़त्म हो जानी है, बड़ा सरमायाकार जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। तो जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, रेगुलेटेड मंडी ख़त्म हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म हो जाएगी, तो बिल आखिर छोटे किसान के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये एक बड़ी ब्रीफ सी समरी थी इस पूरे इशू पे। ये एहतजाज क्यों हो रहा है, कवानीन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।